لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ سیرت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا آج ہمارا 8واں پروگرام ہے اور ہم نے گزشتہ میں سماعت کیا کہ حضور علیہ السلام پر جس طرح تکالیف اور مصیبتیں ڈھائی گئی، حضور علیہ السلام نے اپنے اصحاب کے ساتھ مدینہ المنورہ کا رخ کیا اور مدینہ سے کچھ میل پہلے قباء کے مقام پر حضور علیہ السلام قیام پذیر ہوئے، حضرت کلثوم بن حدم کے گھر پر۔ تو حضور علیہ السلام نے یہاں پر ایک مسجد بنائی، اس مسجد کا نام مسجد قباء، یعنی اسلام کی سب سے پہلی جو مسجد بنی ہے وہ مسجد قباء ہے، قباء کے مقام پر۔ چونکہ حضرت کلثوم بن حدم کا گھر یہیں تھا، حضور علیہ السلام نے مدینہ سے یہ 3 میل کا فاصلہ ہے، یہ مسجد قباء یہاں واقع ہے، تو حضور نے چاہا کہ مدینہ سے پہلے یہاں پر چند دن قیام کیا جائے، تو دیگر اصحاب بھی حضرت کلثوم کے گھر میں موجود تھے۔ تو اس زمین کو حضور علیہ السلام نے پسند کیا جہاں پر حضرت کلثوم بن حدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو کھجوریں تھی، اس کی جو پتے وغیرہ ہوا کرتے تھے، اس کو خشک کیا جاتا تھا، تو اس زمین کو حضور علیہ السلام نے پسند کیا کہ یہاں پر مسجد بنے گی، اور حضور علیہ السلام نے اپنے مقدس ہاتھوں سے اس مسجد کی تعمیر فرمائی۔ یہی وہ مسجد ہے جو آج بھی مسجد قباء کے نام سے مشہور ہے، اور جو زیارات کے لیے جاتے ہیں تو وہاں پر مسجد قباء کی بھی زیارت کرتے ہیں، اپنی نیک دعاؤں میں اس دعا کا، اس مسجد کا وسیلہ مانگ کر اللہ کے حضور دعائیں کرتے ہیں، اور جس کی شان میں خود قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے گواہی دی، لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ۔ یقیناً وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے ہی دن سے پرہیزگاری پر رکھی ہوئی ہے، وہ اس بات کی زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہوں، یعنی یہ جان عالم آپ اس مسجد میں کھڑے ہوں، یہ زیادہ اس بات کا حق رکھتی ہے۔ اس مسجد میں ایسے لوگ ہیں جو پاکی بہت پسند کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ پاک رہنے والوں کو بھی پسند فرماتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ وہ مسجد اسلام کی پہلی مسجد ہے جسے مسجد قباء کہا جاتا ہے۔ اس کی تعمیر میں خود حضور علیہ السلام نے حصہ شامل فرمایا، اور صحابہ کرام خود جا کر اس کے لیے پتھر اور اینٹیں اور گارا وغیرہ لے کر آتے، اور اس مسجد کی تعمیرات کو مکمل کیا گیا۔ اور جب کوئی عرض کرتا حضور علیہ السلام سے کہ یا رسول اللہ، آپ پر ہمارے ماں باپ قربان ہو جائیں، آپ چھوڑ دیجئے، آپ کیوں پتھروں کو اٹھاتے ہیں؟ تو حضور علیہ السلام اس کی دلجوئی کے لیے چھوڑ دیتے، مگر پھر اسی وزن کا دوسرا پتھر اٹھا لیتے اور خود ہی اس کو لا کر عمارت میں لگاتے، اور تعمیری کام میں جوش و ولولہ پیدا کرنے کے لیے صحابہ کرام کے ساتھ آواز ملا کر حضور علیہ السلام حضرت عبداللہ بن رواحہ کے یہ اشعار پڑھتے، کامیاب ہے وہ جو مسجد تعمیر کرتا ہے۔ یہ شعر کا ترجمہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ حضور اور صحابہ ایک آواز میں پڑھا کرتے کہ کامیاب ہے وہ جو مسجد تعمیر کرتا ہے، اٹھتے بیٹھتے قرآن پڑھتا ہے اور سوتے ہوئے رات نہیں گزارتا۔ تو حضور علیہ السلام اور صحابہ کرام کا اس دن یہ جو ایک نعرہ تھا وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ 14 یا 20 دن حضور علیہ السلام نے اس مسجد میں قیام فرمایا، یہ مسجد تعمیر ہو گئی۔ اب حضور علیہ السلام یہاں سے شہر مدینہ کی طرف روانہ ہوئے، راستے میں قبیلہ بنی سالم کی مسجد میں اسلام کا پہلا جمعہ حضور علیہ السلام نے ادا فرمایا، یعنی یہ پہلے ہجری کے واقعات بیان کر رہا ہوں، اور ہجری آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ 90 جیسے میں نے بیان کیا تھا کہ 90 تاریخ اسے کہا جاتا ہے جب حضور علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا، اس کے بعد پہلے سال کو پہلی 90، دوسرے سال کو دوسری 90، تیسرے سال کو تیسری 90، یعنی 13 90 حضور علیہ السلام نے مکہ المکرمہ میں گزاری۔ جب حضور علیہ السلام کی عمر مبارکہ 53 سال ہوئی، تو اب چونکہ حضور علیہ السلام نے ہجرت فرمائی مدینہ کی طرف، تو اب یہ تاریخ بن گئی ہجری۔ کیا بن گئی؟ ہجری۔ اور آج جو ہم جو سنتے ہیں کہ جی 1445 ہجری یا پھر جو ہے وہ 1446 ہجری جو ہم سماعت کرتے ہیں، یہ حضور علیہ السلام کی ہجرت کے بعد سے یہ سلسلہ شروع ہوا۔ اور ہجری کی تاریخ کو جو کاؤنٹ کیا گیا حضرت عمر نے کیا ہے۔ کس نے کیا ہے؟ حضرت عمر نے
ان تاریخوں کا حساب لگایا کہ ایک امت کو باقاعدہ طور پر بتایا جا سکے کہ حضور علیہ السلام کو گئے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا، تو 16 ہجری میں یہ حساب لگا کر کے پہلی آج تقریباً 16 سال گزر گئے، اور جس دن حضور علیہ السلام مدینہ میں تشریف لائے تب سے اس ہجری کو کاؤنٹ کیا جانے لگا۔ تو معلوم ہوا کہ جب میں آپ سے کہوں گا پہلی ہجری تو کیا مطلب ہوگا اس کا کہ ہجرت کے بعد پہلا سال، جب دوسری ہجری کہوں گا تو ہجرت کے بعد دوسرا سال، یعنی مدینہ المنورہ کی زندگی مبارکہ۔ تو پھر حضور علیہ السلام نے قبیلہ بنی سالم کی مسجد میں پہلا جمعہ ادا فرمایا۔ یہی وہ مسجد ہے جو آج تک مسجد جمعہ کے نام سے مشہور ہے۔ پہلی مسجد جہاں قیام فرمایا، جس مسجد کو تعمیر فرمایا، تو اس میں قباء کے شہر کی مناسبت سے حضور نے اس کا نام مسجد قباء رکھا، اور یہ وہ مسجد تھی اس میں حضور علیہ السلام نے جمعہ ادا فرمایا، تو اس مسجد کا نام مسجد جمعہ پڑ گیا۔ یعنی حضور علیہ السلام کس طرح سے نوازتے چلے جا رہے ہیں، جگہوں کو بھی نواز رہے ہیں، مسجدوں کو بھی اپنی یادوں سے نواز رہے ہیں۔ تو یہ وہ مسجد ہے جس میں حضور علیہ السلام نے جمعہ ادا فرمایا۔ اور یہاں اہل مدینہ کو جب خبر ہوئی تو تمام لوگوں نے، چونکہ حضور مدینہ سے کچھ دور تھے، تو جب حضور علیہ السلام نے ارادہ کیا کہ مدینہ جانا ہے، تو ادھر تمام لوگ، قبیلہ بنو نجار کے لوگ تمام جو ہے وہ خوشی سے حضور علیہ السلام کی زیارت کے مشتاق ہو کر تمام لوگ اپنے اپنے گھروں سے نکلے، اور بچیاں چھوٹی چھوٹی حضور علیہ السلام کی آمد پر ترانے پڑتی، اور وہ کہتی طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ ہم پر چاند طلوع ہو گیا ہے وداع کی گھاٹیوں سے، ہم پر خدا کا شکر واجب ہے جب تک اللہ سے دعا مانگنے والے دعا مانگتے رہیں گے۔ یعنی اللہ کا شکر انہوں نے کہا کہ ہم پر واجب ہے کہ ہم آج کے دن اللہ کا شکر ادا کریں۔ وجہ کیا ہے کہ جانے کا نا جناب محمد رسول اللہ ہم پر طلوع ہوئے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ حضور کی آمد کی مطلب جو ہے وہ میلاد منانا، یہ یا خوشی منانا، یہ اہل مدینہ کا بھی طریقہ رہا ہے، اور یہ کتابوں میں آج تک مروی ہے۔ اور جب جب سنی کھڑا ہوتا ہے محفل کے بعد تو طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ بھی حضور علیہ السلام کی محبت میں پڑھتا ہے، کیونکہ انہوں نے حضور علیہ السلام کی آمد کی محبت میں پڑھا، تو ہم پر بھی لازم ہے کہ حضور علیہ السلام جس مقدس مہینے کے اندر آئے تو ہم بھی اس مقدس مہینے کے اندر حضور علیہ السلام کے آنے کی خوشی میں میلاد منائیں۔ اسی طرح حضور علیہ السلام اونٹنی پر سوار تھے۔ اب صحابہ کرام، ہر صحابی یہ چاہتا تھا کہ حضور علیہ السلام میرے گھر میں قیام فرمائیں۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کس کے گھر کو رونق بخشیں گے؟ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میری یہ اونٹنی جہاں بیٹھ جائے گی وہاں پر محمد کا بسیرا ہوگا، جہاں میری اونٹنی بیٹھ جائے گی تو وہیں پر محمد کا قیام ہوگا۔ تو قربان جائیے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے حصے میں حضور علیہ السلام کی مہمان نوازی آئی۔ یہ حضرت ابو ایوب انصاری کی جھونپڑی تھی، ٹوٹی سی ایک جھونپڑی تھی، اور اس کے ایک بالا خانہ تھا، اوپری حصہ اور ایک نیچے والا حصہ۔ تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں حضور علیہ السلام نے قیام فرمایا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ تقریباً 7 مہینے، کتنے 7 مہینے حضور علیہ السلام نے حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر کو نوازا، برکتوں سے نوازا۔ حضرت ابو ایوب انصاری چاہتے تھے کہ حضور علیہ السلام اوپر ٹھہریں، کیونکہ ادب ہے، حضور علیہ السلام سے اوپر کیسے ہو سکتا ہے ابو ایوب انصاری؟ تو حضور نے فرمایا کہ ملاقاتی آئیں گے، زیادہ مجھ سے لوگ ملاقات کے لیے آئیں گے تو اوپر ان کے لیے آنا دشوار ہوگا، اسی لیے حضور علیہ السلام نے نیچے کی جگہ کو پسند فرمایا۔ اور تقریباً 7 مہینے حضرت ابو ایوب انصاری نے حضور علیہ السلام کی مہمان نوازی فرمائی۔ جو کچھ گھر میں پیش ہوتا حضور علیہ السلام کے لیے پیش کر دیتے۔ یہاں تک لکھا ہے کتابوں میں کہ حضور علیہ السلام جس جگہ سے کھاتے وہ انگلیوں کے نشان تلاش کر کے ابو ایوب وہاں سے کھایا کرتے تھے، جو بچ جاتا اس کھانے کو لے کر ابو ایوب تلاش کیا کرتے کہ کس جگہ سے حضور علیہ السلام نے کھایا ہے، تو ٹھیک اسی جگہ سے حضرت ابو ایوب انصاری کھایا کرتے تھے، اور تبرک سمجھ کر اپنے بچوں کو بھی کھلایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ مکان کے اوپر کی منزل پر پانی کا گڑھا ٹوٹ گیا، تو اس اندیشے سے کہ کہیں پانی بہہ کر نیچے کی منزل کی طرف نہ چلا جائے تو حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوگی، اس غرض سے حضرت ابو ایوب انصاری نے سارا اپنا جو پانی جو بہہ رہا تھا نیچے کی طرف جانے والا تھا اپنے لحاف میں اوڑھ لیا۔ سردیوں کی راتیں تھیں اور لحاف تھا آپ کے پاس، جسے ہم کمبل کہہ لیں عارضی طور پر، یا ہم اسے جو ہے وہ اوڑھنی کہہ لیں۔ حضرت ابو ایوب انصاری نے کیا کیا کہ وہ جو پانی نیچے گر رہا تھا، نیچے کی طرف جا رہا تھا،
وہ اپنے لحاف میں اوڑھ لیا اور پوری رات آپ اور آپ کی جو اہلیہ تھیں وہ اسی ٹھنڈے لحاف میں انہوں نے آرام کیا. تو گویا کہ اس قدر انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اکرام اور تکریم کیا، اس قدر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب کیا کہ کہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف نہ ہو جائے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ یہ وہ پہلی ہجری ہے کہ اس میں ایک بہترین خوشخبری اسلام کے لیے آتی ہے، اور یہودیوں کا جو ہے وہ یہودیوں کی کمر ٹوٹ جاتی ہے حضرت عبداللہ بن سلام کا اسلام لانا. حضرت عبداللہ بن سلام، یہ حضرت عبداللہ بن سلام جو تھے یہ یہودیوں کے عالم تھے، سب سے بڑے عالم تھے. اور خود ان کا بیان ہے کہ جب حضور علیہ السلام ہجرت فرما کر مدینہ آئے تو تمام لوگ یہ کہتے تھے کہ بھائی یہ جو ابو ایوب انصاری کے گھر میں رکے ہوئے ہیں، یہ جو مہمان ہیں، ان کو جو بھی دیکھتا ہے ان کا دیوانہ ہو جاتا ہے، جو بھی ان کا کلام سنتا ہے ان کا شیدائی ہو جاتا ہے. لہٰذا انہوں نے آپس میں منع کر دیا بچوں کو کہ کوئی بھی حضور کا کلام نہ سنے گا نہ حضور کو دیکھے گا. حضرت عبداللہ بن سلام کہتے ہیں جب میں نے سنا کہ ایسی شخصیت آئی ہے ابو ایوب انصاری کے گھر میں جو اس طرح کا مطلب ان کی شکل و صورت ہے، جو دیکھتا ہے انہیں ایمان لے آتا ہے، خود وہ یہودیوں کے سب سے بڑے عالم تھے. تو فرماتے ہیں کہ میں بھی حضور علیہ السلام کو دیکھنے کے لیے چلا گیا، اور جو ہی میری نظر جمال نبوت پر پڑی تو پہلی نظر میں میرے دل نے فیصلہ کر دیا کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا، یہ چہرہ سچے کا ہو سکتا ہے، اس کو بھیجنے والا بھی سچا ہے، اور اس چہرے کی علامات یہ بتاتی ہے، نورانیت یہ بتاتی ہے کہ یہ نبی جو ہے یہ نبی بھی برحق ہے، اس کو بھیجنے والا بھی برحق ہے، اور اس کے اوپر جو کلام نازل ہوا وہ بھی برحق ہے. تو فرماتے ہیں کہ میرے دل میں پہلی نظر میں فیصلہ ہو گیا تھا. اب میں نے کہا کہ بس یہی سچے، لیکن پھر بھی میں نے کچھ دیر توقف کیا. تو حضور علیہ السلام کے ایک واعظ میں شریک ہوا. حضور علیہ السلام اپنے صحابہ کو ایک واعظ فرما رہے ہیں. حضور نے فرمایا ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام. اے لوگو سلام کا چرچا کرو، کھانا کھلاؤ، اور رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرو، اور راتوں کو جب لوگ سو رہے ہو تو نماز کو ادا کرو. حضرت عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں کہ یہ چاروں چیزیں حضور علیہ السلام نے جب بیان کی تو میں حضور علیہ السلام کا دیوانہ ہو گیا کہ سلام کو عام کرنے کا حضور علیہ السلام نے پیغام دیا. گویا کہ سلام سے محبتیں بڑھتی ہیں، یہ نبی تو محبتیں بانٹنے والے ہیں. پھر فرمایا کہ کھانے کا حکم دیا لوگوں نے. حضور نے فرمایا کہ لوگوں کو کھانا کھلاؤ. فرماتے ہیں کہ میں نے جانا کہ کھانے سے لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا ہوتی ہے. گویا کہ یہ نبی وہ دین لے کر آئے جو محبتوں کا محبتوں اور امن کا درس دیتا ہے. تو حضرت عبداللہ بن سلام کہتے ہیں جب یہ میں نے خوبیاں دیکھی اور حضور علیہ السلام کے چہرے مبارکہ کو دیکھا، حضور کا واعظ دیکھا کہ کس قدر انسانیت کی تکمیل کو بیان کر رہے ہیں حضور علیہ السلام، تو فرماتے ہیں کہ یہ چار بول حضور علیہ السلام کے میرے کان پر لگ گئے اور میرے دل میں بیٹھ گئے، اور میں حضور کے پاس حاضر ہوا. فرمایا یا رسول اللہ مجھے کلمہ پڑھائیے اور میں بھی اسلام میں داخل ہوتا ہوں. یہ وہ حضرت عبداللہ بن سلام اسلام کی محبت کو دیکھ کر کہ اسلام کس قدر محبت اور بھائی چارگی کا درس دیتا ہے، آپ نے اسلام کو قبول کیا. بعض لوگ کہتے ہیں انسان شدت پسندی اور دہشت گردی کا درس دیتا ہے. نہیں جی، حضرت عبداللہ بن سلام جو صحابی کے درجے پر فائز ہے، ان سے کوئی پوچھے تو وہ کہتے ہیں کہ اس سے میٹھا کوئی دین میں نے دیکھا نہیں ہے، اور اس سے سچا اور کھرا مذہب میں نے آج تک کبھی نہیں دیکھا. آپ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے اہل و عیال کے لیے مدینہ میں گھر تعمیر کیے جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ایک ایسی مسجد کی ضرورت ہوتی ہے مدینہ میں. چونکہ مسجد قباء تو مدینہ سے باہر تھی اس وقت، اور مسجد جمعہ بھی مدینہ سے باہر تھی. تو حضور نے چاہا کہ ایک ایسی مسجد کو تعمیر کیا جائے جس میں لوگ نماز بھی ادا کریں، اور اسی مسجد سے دین اسلام کی ترقی اور خوشحالی اور دین اسلام عروج کو پہنچے. تو حضور علیہ السلام نے اپنے صحابہ کے درمیان فیصلہ کیا کہ ایک مسجد تعمیر کی جائے گی، اس مسجد کا نام مسجد نبوی ہوگا. کیا ہوگا؟ مسجد نبوی، یعنی اس مسجد کی نسبت حضور علیہ السلام کے ساتھ ہوگی. اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنے کا جذبہ اپنے اندر پیدا کیجیے. یہ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کتاب ہے، اس کے اندر سے باقاعدہ طور پر آپ احباب کو درس دیے گئے ہیں، اور آپ نے سنا کہ کس قدر ایمان افروز درس ہم نے سماعت کیے. اللہ تعالیٰ ہم سبھی کی حاضری کو قبول فرمائے. اگر اسپیشلی طور پر اس سیرت کو پڑھنا چاہیں تو سیرت کا مطالعہ بھی کریں. اللہ تعالیٰ ہم سبھی کے حال پر رحم فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.